الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم حاضرین و ناظرین، ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ اس کتاب کو شروع کرنا اور اس کا درس سب سے پہلے اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہے۔ اللہ اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ریاکاری سے بچائے۔ تو میں تو یہ تمام دینی اور دنیاوی، چاہے وہ مدرسے کے طلباء کرام ہیں، چاہے یونیورسٹی کالج کے طلباء کرام ہیں، میں سب سے یہ گزارش کروں گا آپ اس کتاب کو لازمی پڑھیں۔ آج ہم اس کے مصنف امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تعارف آپ کی گوش گزار کرتے ہیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو علماء کرام میں بہت ہی اہمیت حاصل ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو، اور آپ 5ویں صدی ہجری کے مجدد کہلاتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا لقب حجت الاسلام ہے۔ آپ 450 ہجری میں خراسان میں پیدا ہوئے۔ ایک دفعہ مکہ معظمہ شریف میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوئی عبد الرحمن طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ عبد الرحمن طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے امام غزالی کو دیکھا کہ نہایت ہی سادہ لباس آپ نے پہنا ہوا ہے، ایک سادہ سے معمولی آدمی نظر آ رہے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے، جناب قبلہ، آپ تو اتنے بڑے عالم دین ہیں، ہزاروں مشائخ، ہزاروں طلباء کے استاد ہیں، آپ نے معمولی لباس پہنا ہوا ہے، آپ ایک عام آدمی نظر آ رہے ہیں۔ حضرت اتنے بڑے آپ عالم دین ہو کر، اتنے بڑے مجدد ہو کر آپ کیسا نظر آ رہے ہیں، کیسا آپ نے لباس پہنا ہوا ہے؟ تو احباب ذوالفقار، تو حاضرین و ناظرین، امام غزالی نے جو جواب دیا وہ سننے کے لائق ہے، وہ شاندار جواب ہے۔ آپ فرمانے لگے کہ ایک ایسے شخص کا لباس دیکھتے ہو جو دنیا میں مسافر کی طرح رہ رہا ہو، اور فرمانے لگے کہ جو اس کائنات کی رنگینیوں کو صرف وقتی جانتا ہو۔ جب والی دو جہاں امام عالی مقام حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں مسافر کی طرح رہے ہیں، تو میری کیا حیثیت ہے کہ میں لباس پہن کر پھروں، بڑے بڑے جناب عالیشان لباس پہن کر پھروں؟ کون کہہ رہا ہے؟ ہزاروں علماء کا استاد، ہزاروں بزرگوں کا پیشوا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ کسی آدمی کا سادہ اور معمولی لباس دیکھ کر کسی آدمی کو بظاہر فقیر جان کر حقیر نہیں جاننا چاہیے۔ معمولی سے اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ایک بندہ سادہ سا آپ کو نظر آ رہا ہے اور آپ اس کو حقیر سمجھیں، یہ غلط بات ہے۔ اللہ کے سارے بندے ہیں، یہ حقائق سنیں، یہ اتنی پیاری حکایت ہے، سماعت فرمائیں۔ ایک دفعہ ایک بندہ آیا دیہاتی، بہت سارے علماء کرام بیٹھے ہوئے تھے، مفتیان کرام بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے آ کے ان سے علماء کرام سے ایک مسئلہ پوچھا، کہنا کہ جی فلاں مسئلہ ہے، مفتیان نظام اس مسئلے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ بڑے بڑے مفتیان کرام بیٹھے تھے۔ اب مسئلے کو جو ہے وہ دیکھنے لگ گئے، کسی بھی مفتی کی سمجھ میں وہ مسئلہ نہ آیا کہ وہ مسئلہ کیسے ہے، کیسے بیان کر پائیں، ہم اس کو کیسے سمجھائیں۔ انہوں نے کہا جی کہ نہیں، ہم اس مسئلے کو نہیں سمجھا سکتے، آپ سے ہم معذرت خواہ ہیں۔ جب وہ بندہ مفتیان کرام سے اٹھ کے آیا نا، آپ نے کہا بھائی بات سنیں ذرا، آپ تو مسئلہ پوچھنے گئے تھے مفتیان کرام سے؟ تو کہنے لگا جی ہاں جی مسئلہ پوچھنے گیا تھا۔ آپ نے وہ مسئلہ اس بندے کو بتا دیا۔ اب اس نے بجائے شکریہ ادا کرنے کے مذاق اڑانے لگا، کہنے لگا جی بڑے بڑے مفتیان کرام جس مسئلے کو حل نہ کر سکے، یہ عام سا آدمی کرے گا، یہ فقیر آدمی کرے گا۔ اب وہ جب واپسی آیا تو مفتیان کرام نے کہا کہ وہ کدھر سے آ رہا ہے؟ جی میں وہ فلاں بندے کے پاس گیا تھا، وہ فقیر جو بیٹھا ہے، تو اس نے مجھے مسئلہ بتا دیا ہے۔ مفتیان کرام کہنے لگے جی بتاؤ کیسا، کیا جواب دیا؟ اس نے جب جواب دیا تو سارے مفتیان کرام جو تھے وہ حیران رہ گئے کہ یار اتنا پیارا جواب ارشاد فرما دیا ہمارے اس سوال کا اور اس مسئلے کا، کہ ہمیں جو مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا عالم دین نے، بزرگوں نے یہ حل کر دیا۔ وہ سارے اٹھ کے پھر امام غزالی کے پاس آ گئے۔ جب تعارف ہوا تو پتہ چلا کہ یہ بظاہر جو معمولی آدمی ہے یہ معمولی آدمی نہیں ہے، بظاہر جو معمولی سے کپڑے پہن کے پھر رہا ہے یہ کوئی عام نہیں ہے، یہ ہزاروں علماء کرام، ہزاروں
مشائخ کا استاد اور پیر ہے، اس کا نام محمد بن محمد غزالی ہے۔ حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں نبی پاک علیہ السلام کی زیارت کی تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ تمہاری امتوں میں میرے غزالی جیسا ہے؟ تو وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی ہے، آپ کے غزالی جیسا کوئی نہیں، یہ ہے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان۔ تو اتنے بڑے اللہ کے ولی تھے، اللہ پاک میں ہمیں ان کے صدقے سے، ان کے جوتوں کی خاک کے صدقے سے باعمل بنائے، ہمیں با جماعت نمازیں پڑھنے والا بنائے، ہمیں اپنے گناہوں پر توبہ کرنے والا بنائے۔ اللہ پاک ہمیں حقیقی معنوں میں اخلاص عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص لایا جائے گا، وہ ایسا شخص ہوگا کہ اس کے 99 رجسٹرڈ گناہوں کے ساتھ بھرے ہوئے ہوں گے۔ ایسا شخص ہوگا، اللہ پاک اس بندے سے فرمائے گا جو 99 رجسٹر تیرے گناہوں کے ہیں، ان میں سے انکار کرتا ہے کہ یہ فلاں رجسٹر میرا نہیں ہے؟ وہ کہے گا نہیں یا اللہ، میں اقرار کرتا ہوں سارے میرے ہیں۔ اللہ فرمائے گا کیا میرے فرشتوں نے جو محافظ تھے تیرے اوپر، تیرے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے؟ عرض کہے گا نہیں یا اللہ۔ پھر اللہ پاک فرمائے گا تیرے پاس کوئی عذر ہے پیش کرنے کے لیے؟ وہ کہے گا نہیں یا اللہ، میں اقرار کرتا ہوں میں گناہ گار ہوں، فرشتوں نے بھی میرے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا۔ اللہ پاک فرمائے گا تو پھر آج بھی اے میرے بندے تیرے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ ایک پرچہ نکالا جائے گا، اس پرچے کے اوپر لکھا ہوا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ اس کلمے کو اس بندے نے سچے دل سے پڑھا ہوگا، پھر اس پرچے کو ایک طرف رکھا جائے گا اور 99 رجسٹر جو گناہوں کے ہیں ان کو پلڑے کے ایک طرف رکھا جائے گا۔ وہ کہے گا یا اللہ ایک طرف 99 رجسٹر گناہوں کے، ایک طرف ایک پرچہ، کیا کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا بے شک آج تجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو جب اس پرچے کو دوسرے پلے میں رکھا جائے گا تو 99 رجسٹروں والا جو تھا وہ ہلکا ہو جائے گا، یہ اکیلا پرچہ ہی بھاری ہو جائے گا، اکیلا پرچہ ہی بھاری ہو جائے گا۔ اللہ پاک کے نام کے برابر دنیا کی کوئی چیز ہو سکتی نہیں ہے، کیونکہ اس نے سچے دل سے اللہ کا نام لیا تھا، سچے دل سے کلمہ پڑھا تھا، تو اس کے 99 رجسٹر چلے گئے گناہوں کے، بس وہ سچے دل سے پڑا ہوا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ کام آ گیا۔ اس کتاب کا پہلا باب آج ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سے اس باب کا آغاز کرتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے جس کا ایک بازو مشرق میں ہے، دوسرا مغرب میں ہے، سر عرش کے نیچے ہے، پاؤں تحت الثرا 7ویں زمین کے نیچے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات کے برابر اس کے جسم پہ پر ہے۔ تو میرے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی میری امت میں سے، میرا امتی مرد یا عورت مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس فرشتے کو حکم فرماتا ہے کہ جو آسمان کے نیچے نور کا سمندر ہے اس میں غوطہ لگائے۔ تو جب وہ نور کے سی میں غوطہ لگاتا ہے تو غوطہ لگانے کے بعد وہ فرشتہ باہر آتا ہے، اپنے پروں کو باہر آنے کے بعد جب جھاڑتا ہے تو فرمایا جھاڑنے سے جتنے قطرے پانی کے نیچے گرتے ہیں اللہ ہر ایک قطرے سے ایک اور فرشتہ پیدا کرتا ہے، اور پھر وہ فرشتہ قیامت تک ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے والے پہ مغفرت کی دعا کرتا رہتا ہے۔ آگے فرمایا سلامت الجسدی فی قلت الطعام و سلامت الروحی فی قلت الاوسام و سلامت الایمانی کثرت الصلاۃ فی کثرت الصلاۃ علی خیر الانام۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جسم کی سلامتی کم کھانے میں ہے اور روح کی سلامتی کم گناہ کرنے میں ہے، اور بندے کے ایمان کی سلامتی میرے نبی پہ درود و سلام پڑھنے میں ہے۔ کاش ہمیں یہ نصیب ہو جائے کہ ہم روزانہ اپنے نبی کی بارگاہ میں کم از کم
ان کی عطا کے مطابق ٹائم نکال کر ہم درود پاک پڑھا کر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں یعنی اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اس سے مراد ہے کہ اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرو اور اس کی اطاعت اور فرما برداری کرو کہ جیسا اس نے کام کرنے کا حکم دیا ہے ویسے کام کرو۔ اور دوسری آیت میں فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور انسان دیکھے کہ آئندہ کے لیے اس نے آگے کیا بھیجا، کہ یعنی اس نے کل قیامت کے لیے کیا بھیجا، اپنی قبر کے لیے کیا بھیجا آگے۔ تو اس فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے لیے کیا عمل کیا۔ پھر فرمایا مفہوم اس کا یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ دنیا میں رہتے ہوئے صدقہ کرے۔ فرمایا صدقہ کرو، خیرات کرو، نیک عمل کرو۔ فرمایا اپنے رب سے ڈرو، جو کام اس نے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کام کرو۔ فرمایا اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرو۔ قیامت کے دن فرشتے، آسمان، زمین، شام، صبح یہ بندے کے لیے گواہی دیں گی کہ اس بندے نے نیکی کا کام دنیا میں کیا ہے یا برائی کا کیا ہے۔ ہم نے جو گناہ کیے اللہ ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے اور آئندہ ہمیں گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا کہ حتیٰ کہ قیامت کے دن بندے کے اعضاء جو ہیں، زبان، ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، یہ بھی بندے کے خلاف گواہی دیں گے۔ اگر تو وہ بندہ مسلمان ہوگا تو یہ کہیں گے، زمین کہے گی یا اللہ، اگر تو وہ بندہ نیک ہوگا، مسلمان ہوگا، کہ یا اللہ اس نے میرے اوپر نماز پڑھی ہے، یا اللہ اس نے میرے اوپر صدقہ کیا ہے، یا اللہ اس نے روزہ رکھا ہے، اس نے حج کیا ہے۔ اس کے اعضاء گواہی دیں گے، اس کی زبان گواہی دے گی کہ یا اللہ اس نے میرے ساتھ قرآن پڑھا ہے۔ آنکھیں گواہی دیں گی، یا اللہ اس نے ہمارے اس قرآن کو دیکھا ہے۔ ہاتھ گواہی دیں گے، یا اللہ اس نے قرآن کو پکڑا ہے، اس نے تیری بارگاہ میں صدقہ کیا ہے۔ پاؤں گواہی دیں گے، یا اللہ یہ چل کر تیری بارگاہ میں مسجد میں آیا، یہ چل کر حج کرنے گیا۔ لیکن اگر بندہ کافر ہوا، نافرمان ہوا، تو گواہی دے گی زمین کہ اس نے میرے اوپر گناہ کیا۔ ہاتھ گواہی دیں گے کہ اس نے میرے ذریعے فلاں گناہ کا ارتکاب کیا۔ فقی ابو لیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا 7 باتوں میں اللہ کے خوف کا پتہ چلتا ہے۔ جس بندے میں 7 چیزیں ہوں گی نا، پتہ چلے گا کہ اس بندے کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ وہ 7 باتیں کون سی ہیں؟ میں بھی اپنے میں غور کرتا ہوں، آپ سب بھی غور کریں کہ کاش اللہ ہمیں یہ 7 باتیں نصیب فرما دے۔ فرمایا کہ اس بندے کی زبان غلط بیانی نہ کرے، غیبت مسلمان کی نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، چغلی نہ کرے، تہمت نہ لگائے کسی مسلمان پہ، فضول گوئی نہ کرے۔ فرمایا جب بھی زبان سے کوئی جملہ نکالنا ہے، یا اللہ کا قرآن نکالے یا مصطفیٰ کا فرمان نکالے۔ فرمایا یا قرآن سے جب بھی کوئی بات کہنی ہے، ایسی بات کہے کہ دوسرے مسلمان کا دل خوش ہو جائے۔ فرمایا دینی علوم سیکھے۔ فرمایا قرآن پاک کی تلاوت کرے، اللہ کا ذکر کرے اپنی زبان کے ساتھ، کہ وہ اپنی زبان کو فضول کاموں میں، گناہوں میں، گندی فضول باتوں میں، چغل خوری میں جو ہے نہ لگائے، بلکہ اللہ کے ذکر میں لگائے، کہ وہ کام کر رہا ہو تو اس کی زبان سے اللہ کا ذکر جاری ہو۔ تو یہ کتنے خوش نصیب بندے ہیں اللہ کے یار، کہ وہ جو کام بھی کرتے ہیں تو منہ سے درود شریف آ رہا ہے، زبان اللہ کا ذکر کر رہی ہے۔ اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے۔ دوسری بات فرمایا کہ بندے کے دل میں عداوت نہ ہو، حسد نہ ہو، اپنے مسلمان بھائی کے لیے عداوت نہ ہو، بلا وجہ شرعی، حسد کسی مسلمان سے نہ ہو، کہ بغیر، ہاں جہاں پہ شریعت کا حکم ہے کہ بد مذہب سے عداوت وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، وہ تو ہم نے کرنی ہے، تو کسی مسلمان کے لیے، اپنی ذات کے لیے عداوت نہیں ہونی چاہیے، اسے معاف کر دیں۔ حسد نہیں کسی مسلمان سے کرنا۔ تو فرمایا حسد ایک ایسی بیماری ہے، میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، فرمایا الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الخطب۔ فرمایا کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اتنی یہ بری بیماری ہے حسد مسلمانوں کے لیے۔ تو حسد کیا ہے کہ یا فلاں کے پاس وہ چیز کیسے آ گئی، یہ حسد ہے۔ اس کے پاس، وہ مسلمان کے پاس یہ خوبی کیسے آ گئی؟ ارے بھائی اس کے پاس خوبی آئی ہے تو اللہ سے دعا کرو کہ یا اللہ میرا مسلمان بھائی ہے، اس کو خوبی دی ہے تو اس کو اور یہ خوبی سے نواز، تو اس کے صدقے مجھے بھی نواز۔ حسد نہیں کرنا کسی مسلمان سے۔ تو یہ اللہ پاک ہمیں اس سے بچائے۔ تو تیسری انہوں نے بات ارشاد فرمائی ان 7 میں سے کہ بندے کی جو نظر ہے نا، بندہ اس کی حفاظت کرے، اس نظر کی حفاظت کرے۔
کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من مالأ عینہ، فرمایا کہ جس بندے نے اپنی نظر کو من الحرام، حرام شے سے پر کیا، فرمایا مالا اللہ تعالی یوم القیامہ عینہ من النار، اللہ قیامت کے دن اس کی آنکھ کو آگ سے پر کرے گا۔ اللہ پاک ہمیں جب بھی دکھائے تو ہم اس آنکھ سے قرآن دیکھیں، اس آنکھ سے جو ہے ہم خانہ کعبہ دیکھیں، ہم جب بھی دیکھیں اس آنکھ سے، ان آنکھوں سے ہم مسجد دیکھیں، ہم جب بھی دیکھیں ان آنکھوں سے دینی کتابیں دیکھیں، ہم جب بھی دیکھیں ان آنکھوں سے اللہ کے ولیوں کو دیکھیں، ہم جب بھی دیکھیں ان آنکھوں سے اپنے والدین کو دیکھیں۔ کاش اللہ پاک ہمیں نظر حرام سے بچائے، اپنی نظروں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چوتھی چیز یہ تھی کہ بندے کا جو پیٹ ہے، اس پیٹ کے اندر حرام کا لقمہ نہ جائے، حلال کمائے، رزق حلال اپنے بدن کے اندر داخل کرے۔ تھوڑا کما لو، تھوڑا کما لیں، کسی کا حق نہ کھائے بندہ، کسی مسلمان کا حق چھین کر کھانا اس کا فائدہ نہیں ہے۔ اذا وقعت لقمۃ من الحرام فی بطن ابن آدم، فرمایا جب کسی مسلمان آدم کی اولاد، کسی مسلمان کے پیٹ میں رزق حرام سے ایک لقمہ بھی چلا جاتا ہے، فرمایا لعنہ کل مالک فی الارض والسماء ما دامت تلک لقمۃ فی بطنہ، فرمایا جب تک وہ لقمہ حرام کا جو اس کے پیٹ میں گیا ہے، اس کے پیٹ میں رہتا ہے، آسمان و زمین کی تمام مخلوقات اس بندے پہ لعنت کرتی ہے۔ اور فرمایا اگر اسی حالت میں وہ مر گیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، کہ جس نے حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں داخل کیا۔ تو آج رشوت کو تحفہ سمجھ کر لیا جاتا ہے، آج سود کو لیا جاتا ہے کہ جناب کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، چل رہا ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، تو یہ حرام چیزیں ہیں۔ آج حق چھین کے آج بہنوں کو ان کا حق نہیں دیا جاتا وراثت کا۔ بہن کہتی کہ بھائی میں نے معاف کر دیا، وہ اس لیے نہیں کہہ رہی کہ معاف کر دیا، بلکہ اس کو پتا ہے کل کوئی میرے گھر میں حبی نبی ہوگی تو میں نے اس بھائی کے بوئے میں آنا ہے، اس بھائی کے دروازے پہ آنا ہے۔ آج اگر میں نے اپنا حق لے لیا تو کل کہے گا بھی اب کدھر۔ تو میری یہ ریکویسٹ ہے جتنے بھی سننے والے ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے چاہے کسی بھی پلیٹ فارم سے سننے والے ہیں، میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، اپنے گھروں میں اس مسئلے کو اجاگر کریں، اپنے بھائیوں تک، اپنے والدین تک اس مسئلے کو اپنائیں، اس پہ عمل کریں کہ یار بہنوں کو ان کا پورا پورا حق دینا ہے، ان کا پورا پورا حق دینا ہے۔ وہ کہیں بھی کہ ہم نے نہیں لینا تو ان کو پھر بھی دینا ہے کہ نہیں بہن یہ آپ کا حق ہے۔ یہ وراثت کے مسائل ہیں، اور یہ ایسا علم ہے کہ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو آدھا علم قرار دیا ہے، علم وراثت کو علم الفرائض قرار دیا ہے اس علم کو۔ آگے پانچویں چیز جو تھی، فرمایا کہ حرام کام کی جانب، حرام کام کی طرف اپنا ہاتھ نہ بڑھائے۔ جب بھی اس کا ہاتھ بڑھے اللہ کی اطاعت میں بڑھے، جب بھی اس کا ہاتھ بڑھے اللہ کی اطاعت میں بڑھے، کہ کسی اپنے ہاتھ سے حرام کام کی طرف ہاتھ کو نہ بڑھائے، چوری کی طرف نہ کرے، ہاتھ سے ڈکیٹی نہ کرے۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے سبز موتی زبرجد کا ایک محل پیدا فرمایا ہے، اس میں 70,000 گھر ہیں اور ہر گھر میں 70,000 کمرے ہیں۔ فرمایا اس میں وہی پیش ہوگا، اس کمرے میں وہی داخل ہوگا کہ جس کے سامنے حرام چیز پیش کی گئی لیکن وہ اللہ کے خوف سے اس کو چھوڑ دی، شراب پیش کی گئی لیکن اس نے اللہ کے خوف سے چھوڑ دی۔ آگے چھٹی چیز ارشاد فرمائی کہ اس بندے کا قدم اللہ کی نافرمانی میں نہ چلے، بلکہ اس کا قدم جب بھی چلے تو صدقہ دینے کے لیے چلے، اس کا قدم جب بھی چلے مسجد کی طرف چلے، اس کا قدم جب بھی چلے حج کرنے کے لیے چلے، مدینے کی طرف چلے۔ تو آگے انہوں نے ساتویں چیز بیان فرمائی کہ عبادت، ساتویں چیز عبادت بیان فرمائی کہ بندہ عبادت کرے، خالص اللہ کی رضا کے لیے جو بھی کام کرنا ہے اس کو اللہ کی رضا کے لیے کرے، نماز اللہ کی رضا کے لیے پڑھے، نوافل پڑھے، الغرض کہ عبادت کرے۔ ساتویں چیز عبادت میں کیا ہے؟ نماز تہجد ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، 5 وقت کی 5 فرائض کی نمازیں ہیں۔ اسی طرح صدقہ دینا عبادت ہے، مسلمانوں کی دل جوئی کرنا عبادت ہے۔ تو فرمایا یہ سارے کام، یہ 7 چیزیں جس مسلمان میں ہیں، فرمایا تو اس کے دل میں اللہ کا